1970 میں جب نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ اخبار کہیں پہنچتا تھا، نہ کتابیں اتنے زیادہ تعداد میں چھپتے تھے، اس کے باوجود جناح روڈ پہ کتابوں کے دکانوں کی اکثریت تھی. اور آج اگر آپ جائیں، اب تھوڑی دیر بعد آپ چلے جائیں، وہاں جوتوں کے دکانوں کی اکثریت ہے. اس کو انحطاط اور زوال کہتے ہیں. سن 70 میں جتنے لوگ، میں دعوت فکر دیتا ہوں، آپ اٹھائیں انٹرنیٹ، کسی لائبریری میں جائیں، آپ بلوچستان اسمبلی میں چلے جائیں. سن 70 میں کچھ لیڈروں کا مثال پیش کرتا ہوں. میر غوث بجوی سے جو نام سے نکلے، مڈل کلاس کے ایک شخص تھے، اور وہ علی گڑھ سے پڑھ گیا. جتنے حوالوں سے ان کی زندگی گزری ہے، ان سارے حوالوں کو کور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو سیاسی حوالہ ہے ان کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے، اور انہوں نے سیاست کو عبادت سمجھ کے کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے بہت سارے سیاسی اسٹوڈنٹ جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ان کی پارٹی ماشاءاللہ اس حوالے سے اس کو سب جانتے ہیں. آج آپ ایسے شخص کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو قد کاٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے. راحت ملک صاحب ایک پوری ایک کتاب تھی، اور ایک زندہ دل اور ایک نڈر انسان تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں اس کا سیاسی شاگرد ہوں، اور بحیثیت ایک سیاسی طالب علم کے میرے لیے ایک بہت بڑا عظیم آنر ہے کہ میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں. نیشنل پارٹی میں ہوتے ہوئے یا بحیثیت پاکستانی، بحیثیت بلوچستانی، راحت ملک صاحب نے ایک انتہائی اچھا کردار ادا کیا، جو میں اس کے تمام زندگی کے جدوجہد کو انسانیت، انسانی اقدار اور انسانی عزت نفس کا بالاتر ہونے کے لیے اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے اس نے جو جدوجہد کی ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ سیاست میں جو فکری تحریک ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، اور یہ وہ فکری تحریک ہے جس کا آغاز میر غوث بخش بزنجو نے کیا تھا، جو راحت ملک کے مرشد تھے سیاسی، ہمارے لیے بہت بڑے مقام پر ہیں. اور سو از راحت ملک اس فکری تحریک کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، جس کی ضرورت سیاسی جماعتوں کو بہت زیادہ ہے اس دور میں، جبکہ ہم دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور اپنی تنہائی کو دور کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. راحت ملک صاحب کی اس تصنیف انحطاط کا کینوس بہت وسیع ہے. آپ نے اپنی اس تصنیف میں شامل مضامین میں نہ صرف بلوچستان کے اہم مسائل کی نشاندہی کی ہے، بلکہ پورے پاکستان کے سیاسی اور سماجی منظرنامے پر روشنی ڈالی. آپ کے نزدیک علم کی روشنی کی بدولت ہی ہم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. آپ جمہوری رویوں کو پروان چڑھانے کے متمنی ہیں. جمہوری اور سیاسی عمل میں غیر سیاسی عناصر کی شمولیت کی سختی سے مذمت کرتے ہیں. اہل دانش ملک و قوم اور سماج کا اثاثہ ہوتے ہیں. جناب راحت ملک بھی انہی اہل دانش میں سے ہیں جن کی تحریروں سے ہم قصد فیض کر سکتے ہیں. دیکھیے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم ایسے لوگوں پہ یا ان کے جتنے لکھے گئے آج اس کی کتاب کی رونمائی ہے، ہم اس کتاب کو اس طرح لوگوں میں لے جائیں، نوجوانوں میں، نسلوں میں وہ پڑھیں، دیکھیں. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ان چیزوں کو لاگو کریں، اور بہتر انداز میں اپنے طالب علموں کو، اپنے ینگ جو ہیں یا نوجوان نسل کو منفی چیزوں سے ہم نکال سکتے ہیں. بدقسمتی سے یہ کہ آج کل کتاب پڑھنا بھی ایک مشکل چیز ہو گیا ہے. بہت سارے چیزوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے، ڈیجیٹل جو کی بورڈ آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو ان چیزوں سے. لیکن ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے بحیثیت عوامی نمائندہ کہ ہم ہر پبلک فورم پہ لوگوں کو اویئرنیس دے دیں. ممتاز کالم نگار، تجزیہ نگار، ادیب اور دانشور راحت ملک نے پاکستان کے ادبی اور سیاسی منظرنامے پر انمٹ نقوش چھوڑے. اپنی بصیرت افروز تبصروں اور قومی، سیاسی، معاشی و آئینی امور کی گہری سمجھ کے لیے مشہور
راحت ملک کا کثیر لہتی ذریعہ صحافت، ادب، اکیڈمی اور سرگرمی